چلا گیا. پھر وکیل صاحب آ گئے, علامہ صاحب یہاں پہ چل کے بچے کے کان میں اذان تو دی تھی. میں چلا گیا, اچانک عادل صاحب کو چھوا, مولوی اگر تو نے مجلس نہ پڑھی تو تو نے کوئی کام کیا نہیں. آپ سب کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی اہمیت مجلس کی ہے, یہ آیا مجلس کے لیے. اور اللہ رسول سے کہا کہ پورے قرآن میں جب بھی اللہ نے رسول کو خطاب کیا, کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, لیکن جب حدیث کے میدان میں آئے تو آواز توحید ہے, یا ایھا رسول, اے رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو تو نے رسالت کو کوئی کام کیا. جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں پتہ چل گیا بھی اہم علی کی ولایت ہے, اہم علی کی ولایت ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو ہمارا دین نہیں بچتا. اسی لیے تو جب علی کی ولایت کا اعلان کیا فوراً آیت آئی, کیا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا. یعنی کہ جب تک علی کی ولایت دین میں نہیں تھی, دین ناقص تھا, جو ہی علی کی ولایت دین میں شامل ہوئی دین کامل و اکمل ہو گیا, دین کامل و اکمل ہو گیا. تو دوستو جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, ایک بندہ تھا, یہ پھر میں نے بندہ کہہ دیتا, بندہ نہیں لیکن ظاہری طور پر بندہ تھا. وہ آگے سے کو, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, آپ نے نماز کی ہم نے لے لی, آپ نے روزہ بتایا ہم نے ایکسپٹ کیا, آپ نے حج بتایا ہم نے قبول کیا, اب یہ علی کی ولایت بھی ماننا پڑے گا. یا رسول اللہ یہ اس نے کہا ہے, یہ تو اپنی طرف سے اپنے بھائی کی ولایت کے اعلان کر رہا ہے. نبی نے فرمایا جاہل میں تو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب اس کی وحی نہ آ جائے. میرے لیے اسے سند دے دی ہے, کیا وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی, کہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو نطق نہیں کرتا جب تک اس کی وحی نہ آ جائے. میں تو اس کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا, تو علی کی ولایت کے اعلان اس کی وحی کے بغیر کیسے کروں گا. تو قبلہ اس نے بھی وہی بات کی جو ان تینوں نے کہی, اس نے بھی وہی کی, پروردگار اگر علی کی ولایت حق ہے تو میں نہیں مانتا, بے شک آسمان سے پتھر بھیج یا دردناک عذاب بھیج. قبلہ ایک دفعہ کہا کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا, اگر علی کی ولایت حق ہے تو بے شک آسمان سے پتھر بھیج. اتنا کہنا تھا کہ وہاں سے پتھر چلا, اتنا کہنا تھا سید عطا وہاں سے پتھر چلا, اس کے سر پہ لگا. صرف یہ نہیں مرا, جس شتر پہ بیٹھ کے آیا تھا وہ بھی فنار. اب آؤ سوال کرو, پروردگار چلو اس کو مارنا تھا, اچھا تھا, اس جانور کا کیا قصور تھا, اسے کیوں مارا. کہاں پر پاس خود بھی سن لے, ہری پر کے مومنین کو بتا دے, ذاکر صاحب کو بتا دے کہ جو بھی علی کے دشمن کا علی کے منکر کا بوجھ اٹھا کے آئے گا اسے بھی ایسے ہی زندہ کرو. نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, علی ولی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ اللہ نے کیا کہا تھا, میرا کام. اب آؤ دیکھیں ان کے ساتھ سعودی ہیں, میں اکیلا ہوں, میری سعودی بنو. آؤ اللہ سے سوال کریں, پروردگار کل قانون بنایا, تیرے قرآن پہ اعتراض تھا, کسی ہندو کی کتاب پہ اعتراض نہیں, تیرے قرآن اور کلام پہ اعتراض تھا, اپنے منہ سے پڑھ کر مانگ رہے تھے. اس وقت تو کہتا تھا کہ جہاں میرا حبیب ہوگا, جہاں میری رحمت کل ہوگی, جہاں میرا محبوب ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا, وہاں پتھر نہیں آئے گا. تیرا محبوب تو آج بھی کھڑا تھا حدیث میں, آج بھی بھیجا پتھر. کل تو کہتا تھا میرا قانون ہے, میرا قانون ٹوٹتا نہیں, آج قانون کیوں توڑا؟ اپنے حبیب کی موجودگی میں
اپنی رحمت کل کی موجودگی میں کیوں پتھر بھیجا، کیوں مارا؟ اچھا یہ کیا آپ بتا دوں، یہ حارث بن نعمان سے کوئی اتنا بڑا انسان نہ تھا کہ نام مراد مفت کیسے چودھری بننے لگا اور مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ پرسوں قرآن کی خاطر جو ابو جہل نے پتھر مانگا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ جہاں میرا حبیب ہوگا پتھر نہیں آئے گا، اس کا حبیب تو آج بھی غدیر میں کھڑا ہے، پتھر تو آج بھی نہیں آئے گا، اور پھر میں مفت کا چودھری بن جاؤں گا اور مدینے کی گلیوں میں سینہ تان کے اکڑ کے چلوں گا اور کہوں گا دیکھا ہے اگر علی کی ولایت ہاتھ ہوتی تو میں نے منہ سے پتھر مانگا تھا، آیا کیوں نہیں؟ بس یہ کہنا تھا، یہ پتھر آ گیا۔ اب آؤ اللہ سوال کرو پروردگار کیوں بھیجا پتھر؟ آواز تو ہی نہیں، اگر بس ٹھنڈا ہو حوصلہ کر بتاتا ہوں۔ دیکھیں کسی شخص کے پاس قبلہ آپ تصویر ہو اور وہ شخص آپ تصویر نہیں کرے، ایک شخص کے پاس آپ کی مجلس کی ریکارڈنگ ہو تو میں آپ کو باقی دونوں دلاتا ہوں کہ میں سنا کرنے چاہتا ہوں، کسی شخص کے پاس مطلب میری مجلس کی ریکارڈنگ ہو اور کوئی دوسرا شخص آپ کہے بند کرو اس چہرے کی گفتگو، اور ایک شخص کے پاس میری تصویر ہو، میرے خاموش دوست کو بتاؤ تصویر میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے، اور وہ شخص میری تصویر کی توہین کرے میں کیا کروں گا؟ بھئی وہ کہ میں کمزور ہوں، جس نے میری گفتگو کو جاہلانہ گفتگو کہا اسے تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میری تصویر کی توہین کرے، جو میری